ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی قوت کے طور پر جانتی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مارکہ حق کی عظیم کامیابی کو ملی جذبے اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس سے متعلق ملک بھر میں تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ مارکہ حق میں پوری قوم یکجان اور دو قالب تھی۔ افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک اسے یاد رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بھی مارکہ حق کی شاندار تقریب ہوئی اور اب 28 مئی کی آمد ہے۔ اس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قومی بیانیہ ہے کہ ایٹمی اثاثہ جارحیت کے بجائے ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں حکومتوں، سیاستدانوں اور انجینئرز کا اہم کردار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایٹمی پروگرام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے تمام ہیروز کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت رواں ماہ ہی شارع بھٹو کو مکمل طور پر کھولنے جا رہی ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ شارع بھٹو موٹر وے M9 کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرے گی۔ شارع بھٹو کو رواں ماہ مکمل طور پر کھولنے جا رہے ہیں، جس کے بعد ٹریفک مسائل حل ہوں گے، عوام کو سہولت ملے گی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی پورٹ سے ایک روڈ بنایا جا رہا ہے جو قیوم آباد تک آئے گا۔ کراچی میں بریجز، انڈر پاسز اور سڑکوں کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ شہر کے میگا پروجیکٹس پر کام مکمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن BRT کی وجہ سے ہمیں بدنامی سہنا پڑی۔ کانٹریکٹر کام مکمل نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے ریڈ لائن منصوبہ کسی اور کو دے دیا۔ اس منصوبے کی تاخیر پر عوام کو زحمت ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی کمپنیاں کراچی میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے جا رہی ہیں۔ ڈی سیلینیشن پلانٹ سے کراچی میں پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈی سیلینیشن پلانٹ مہنگا ہوگا مگر اسے لا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ نے یہ بھی کہا کہ ایک منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا گیا، اس پر اداروں کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی اس خاتون کو گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر ہمیں کامیابی نہ مل سکی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین امریکہ تعلقات میں سب سے اہم ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق انہوں نے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے گفتگو کے دوران کہا کہ تائیوان کا مسئلہ درست طریقے سے نہ سنبھالا تو امریکہ اور چین کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ امریکی وفد کو چین میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ دو بڑی طاقتیں ہیں، عالمی استحکام ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی امن اور معاشی ترقی کو برقرار رکھنا دونوں ممالک کی تاریخی ذمہ داری ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات پر ہیں اور ہمارے مستحکم دو طرفہ تعلقات پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ عوامی جمہوریہ چین کے صدر کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی صورتحال مسلسل بغیر پذیر اور ہنگامہ خیز ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم مل کر عالمی چیلنجز کا مقابلہ اور دنیا کو استحکام فراہم کر سکتے ہیں؟ ان سوالات کا جواب بڑے ممالک کے رہنماؤں کی حیثیت سے ہمیں دینا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے یہ بھی کہا کہ تمام عالمی بحرانوں کا حل صرف سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اختلافات کے باوجود دونوں ممالک کو باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ ان کے دوران تمام عالمی بحرانوں کا حل جنگ نہیں بلکہ سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کو اختلافات کے باوجود باہمی احترام، تعاون اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر آگے بڑھنا ہوگا۔ گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہونے والی ملاقات کے دوران شی جن پنگ نے کہا کہ عالمی امن، معاشی ترقی اور استحکام دونوں بڑی طاقتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، جبکہ دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی رسدی نظام کے سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات موجود ہیں۔ دونوں ممالک تعاون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ تصادم سے نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا حریف نہیں بلکہ شراکت دار بننا چاہیے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شی جن پنگ کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے اس ملاقات کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں دونوں ملکوں کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل معافی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو انکشافات کیے ہیں ایرانی سیکیورٹی ادارے بہت پہلے قیادت کو بتا چکے تھے۔
امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے دور میں ایران کا معاملہ ایک میزائل بھی فائر کیے بغیر کامیابی سے انجام دیا تھا۔ ایک انٹرویو میں سابق صدر اوباما نے کہا کہ وہ ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوانے میں کامیاب رہے تھے۔ اوباما نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں کہ یہ خوش اسلوبی سے ہوا اور نہ ہمیں بہت سے لوگوں کو قتل کرنا پڑا اور نہ ہی آپ نے ہرمز بند کرنا پڑی۔ ٹرمپ کی شروع کردہ ایران جنگ کے اہداف بھی حاصل نہیں ہوئے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر اوباما پر شدید تنقید کی تھی۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے آخرکار اس وقت بڑی کامیابی حاصل کی جب باراک اوباما صدر بنے۔ اوباما نہ صرف ایران کے لیے نرم موقف رکھتے تھے بلکہ ان کے حق میں چلے گئے۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا کہ اوباما نے ایران کو دوبارہ طاقت اور استحکام حاصل کرنے کا بڑا موقع فراہم کیا۔ اوباما دور میں سینکڑوں ارب ڈالر اور 1.7 ارب ڈالر نقد رقم طیاروں کے ذریعے تہران بھیجی گئی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ جب وہ وہاں پہنچی تو ایران خود بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا کریں۔ ایرانیوں نے اس طرح پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی آئندہ کبھی دیکھیں گے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کو سب سے آسان شکار مل گیا تھا جو ایک کمزور اور نادان امریکی صدر کی صورت میں تھا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق اعلیٰ پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سی سی ڈی نے بھی انمول عرف پنکی کے نیٹ ورک سے متعلق باقاعدہ تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمہ پنکی کے مبینہ شوہر سابق پولیس انسپکٹر رانا اکرام کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سی سی ڈی سابق پولیس انسپکٹر سے کیس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی۔ لاہور میں درج مقدمے میں پنکی کو لاہور لائے جانے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ کوٹ لکھپت میں درج مقدمے میں ملزمہ پنکی کو اشتہاری نہیں کیا گیا تھا۔ انمول عرف پنکی کے اہل خانہ کا بھی منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ انمول عرف پنکی کے اہل خانہ سے متعلق تفصیلات NTN نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ ریکارڈ کے مطابق پنکی کے 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمہ کے 3 بھائی ریاض بلوچ، محمد ناصر، شوکت بخش منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ تینوں بھائیوں کا مجرمانہ ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے۔ انمول عرف پنکی کا بھائی ملزم شوکت بخش منشیات فروشی کے لیے خاص کارندہ ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انوشا جعفری سے۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے اس حوالے سے۔ بالکل، دیکھیے انمول عرف پنکی کے اہل خانہ کا بھی منشیات فروشی میں ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ انمول عرف پنکی کے اہل خانہ سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق پنکی کے 6 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ ملزمہ کے 3 بھائی ریاض بلوچ، محمد ناصر، شوکت بخش منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ تینوں بھائیوں کا مجرمانہ ریکارڈ بھی سامنے آیا ہے۔ انمول عرف پنکی کا بھائی ملزم شوکت بخش ہے وہ منشیات فروشی کے لیے خاص کارندہ ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق پنکی کے تینوں بھائیوں کے خلاف اسلحہ آرڈیننس اور نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات جو ہے وہ درج ہیں۔ ملزم شوکت بخش 2024 میں بورڈ بیسن تھانے میں درج مقدمے میں گرفتار ہوا تھا۔ ریاض بلوچ ناصر کے خلاف سچل گجری اور بورڈ بیسن تھانے میں مقدمات درج ہیں۔ پنکی کے بھائیوں کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو 450 سے زائد تاریخی اور ثقافتی نوادرات واپس کر دیے۔ امریکی سفارت خانے کی طرف سے پاکستان کو واپس کیے گئے قیمتی نوادرات کی نمائش اسلام آباد میں ہوئی۔ 2 طرفہ معاہدے کے تحت امریکہ پاکستان کو اب تک $23 ملین مالیت کے 450 نوادرات واپس کر چکا۔ لیگیسی ریٹرنزم ہوم کے عنوان سے منعقدہ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے امریکی معاون وزیر خارجہ ایس پال کپور نے کہا کہ گیلری میں رکھا ہر مجسمہ اپنے اندر ایک منفرد تاریخ اور ثقافت رکھتا ہے۔ گزشتہ 10 برس میں پاکستان کے 514 نوادرات برآمد کر کے واپس کیے جا چکے۔ ان نوادرات کی مالیت تقریباً $2.30 ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ثقافت اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ پاکستان سے چوری شدہ نوادرات کا امریکہ سے واپس آنا امریکی حکومت اور پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام کا ایک قابل تعریف کارنامہ ہے۔ واضح رہے کہ سر سید میموریل کے اسلام آباد میوزیم میں رکھے گئے 150 نوادرات میں بدھا کے مجسمے، گندھارا کے ماسٹر پیسز، اسکلپچرز اور 4000 سال قبل کی قیمتی نوادرات شامل ہیں۔ امریکہ کا ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ثقافتی ورثے کی چوری یا اسمگلنگ کو روکنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ محکمہ قیمتی نوادرات کو امریکی مارکیٹ پہنچنے سے قبل ہی بارڈر پر ہی پکڑتا ہے۔ آپ کو کراچی کے SSP سٹی علی حسن کے احکامات پر تھانہ کلاکوٹ پولیس کی کارروائی۔ مطلوب ڈاکو ملزم نے لیاری گبول پارک کے قریب چند روز قبل 2 شہریوں سے ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ CCTV فوٹیج کی ملزم کو مدد سے انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ NTN نیوز احمد سے۔ جی احمد، آگاہ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, एसएसपी सिटी सैयद अली हसन की अकामत पर जिला सिटी थाना कलाकोट पुलिस ने कार्रवाई की है और दौरान कार्रवाई गुज़िश्ता रोज थाना कलाकोट की हदूद कबूलपारा के करीब से 2 शहरियों के साथ वारदात करने वाला मुलजिम गिरफ्तार किया है। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज में वारदात करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। मुलजिम के कब्जे से असला, बीमा, एमोनेशन और एक मोटरसाइकिल थाना नेपियर की हदूद से छीनी गई बरामद की गई है। मुलजिम की शनाख्त शाहरुख के नाम से की गई है। मुलजिम आदि जराइम पेशा है। मुलजिम इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम शाहरुख को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जी बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN।